پروردہ تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ راست جن کی تربیت کی تھی، تو ہم ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے آپسی اختلافات ہو یا جو ان کے آپسی مشاجرات تھے وہ یہ دنیا حاصل کرنے، حکومت حاصل کرنے یا اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے تھے. ان کے اختلافات اپنی سیاست و حکومت کے لیے نہیں تھے بلکہ اسلام و مسلمانوں کے لیے. چاہے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی. اور اہل سنت والجماعت میں سے یقین جانے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ فضیلت میں حضرت علی مرتضیٰ سے بڑھ کر تو کجا ان کے مساوی یا برابر ہے. ایسا عقیدہ کسی اہل سنت کا نہیں ہے. آج تک کسی نے ایسا عقیدہ پیش نہیں کیا. ہم بھی مانتے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور فضیلت اور ان کی شان اتنی بڑی ہے کہ حضرت امیر معاویہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے. ان کا مقام بہت بڑا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کا درجہ بڑا اونچا ہے. حضرت امیر معاویہ اس کی گرد بھی نہیں پا سکتے، لیکن اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. لہذا ہم ان کے اس تعلق کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا ادب و احترام اپنے دل میں. یہ باتیں میں نے اس وجہ سے پیش کی کہ 22 رجب المرجب جو کل کی تاریخ گزری ہے وہ حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات ہے. اور کنڈے کے حوالے سے بھی جو 22 رجب المرجب کو عام طور سے کنڈے کی فاتحہ ہوتی آئی ہے، تو اس کے بارے میں قسم قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس قسم کے خیالات آگے بڑھائے جاتے ہیں کہ جن سے امت مزید انتشار کا شکار ہوتی ہے. یہ کنڈے کی جو فاتحہ ہے جو 22 رجب المرجب کی ہوتی ہے، یہ موجودہ زمانے میں کچھ سالوں سے یہ ہوا یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ 22 رجب کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی کنڈے کی فاتحہ کا آغاز جو شیعوں نے کیا حضرت امیر معاویہ کے وصال اور ان کی وفات کی خوشی میں کیا. اس قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو قابل توجہ نہیں ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے افراد جب کنڈے کی فاتحہ کرتے ہیں تو کوئی بھی حضرت امیر معاویہ کے وصال یا ان کی موت کی خوشی میں یہ فاتحہ نہیں کرتے. ان کا ایک ماتر مقصود یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اظہار ثواب کیا جائے اور ان سے فیض حاصل کیا جائے. لہذا انتشار والی اور فتنہ والی باتوں کو ہوا نہیں دینا چاہیے. اب لوگوں نے کس مقصد سے اس کا آغاز کیا، کیا ہوا، وہ جانے، ان کی نیت جانے، ان کا ضمیر جانے. آج اہل سنت کے افراد کس نیت سے اس کی فاتحہ کرتے ہیں، اس کو ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ چلائی گئی عصر حاضر کی ایک بڑی تنظیم، سنیت کی بڑی تنظیم ہے، دعوت و تبلیغ کا ایک بڑا کام وہ جماعت کر رہی ہے کہ اس بات کو بھی ہوا دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں امت کے لیے مزید انتشار اور فتنے کا باعث ہے، اور یہ امت ایسے ہی کم فتنوں میں ڈوبی ہوئی نہیں ہے. کئی فتنے، کئی انتشارات و اختلافات ہیں. مزید اختلافات کو ہوا دینا امت کے لیے اور نقصان دہ ہی ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا. لہذا اس قسم کی باتوں کو ذہن میں نہ لاتے ہوئے کہ 22 رجب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات ہے، لہذا خوشی میں شیعوں نے اس کی شروعات کی، کنڈے کی فاتحہ خوشی منانے کے لیے. اس قسم کی باتوں کو دل میں نہ لاتے ہوئے، توجہ نہ کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق کے نام سے جو فاتحہ ہو اسے ہم کرتے رہیں، یقیناً امام کا فیض ہمیں. باقی یہ الگ باتیں ہیں کہ ان کی تاریخ وفات ہے یا نہیں، ان کی تاریخ پیدائش رجب کے مہینے میں ہے یا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اِسالے ثواب کرنا ہے نا، ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے، سال بھر میں کبھی کروانی، کوئی دقت نہیں ہے. سمجھ لیں؟ تو یہ باتیں ہمیں خاص طور سے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. تو صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحبت
ان کی صحبت اختیار کر کے، ان سے تعلق اختیار کر کے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرف صحابیت حاصل کر کے یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جو خود ہادی بن گئی، رہبر بن گئی اور منزل کا پتہ بتانے والی. کیونکہ ہمارے آقا ہادی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اذ جاءہم الہدی سراپا ہدایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منزل کا پتہ بتانے والے تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ خود منزل ہے. جو آقا کریم کی ذات گرامی سے جڑ جائے وہ خود اپنے زمانے کا ہدایت کا آفتاب و مہتاب بن کے چلے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیت مہتدی. تو اللہ پاک نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، ہدایت کے آنے کے بعد لوگوں کو ایمان لانے سے اسی چیز نے روکا کہ الا ان قالوا، کہ لوگوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ پاک نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو اگر انبیاء کی جماعت کو، رسولان اعظام کی جماعت کو ہم محض بشر کی حیثیت سے دیکھیں، انہیں انسان کی حیثیت سے دیکھیں، تو یہ نظریہ ہماری ہدایت حاصل کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جائے گا. انبیاء کرام کی عظمت ہوتی ہو، ان کا مقام ہوتی ہو. اور جو میں نے بتایا پچھلی کئی نشستوں میں آپ کو کہ انبیاء کرام کی بشریت وہ بشریت ہے جن کی بشریت کی حقیقت میں وحی قبول کرنے کی استعداد موجود ہے. قبولیت وحی کی استعداد، اور یہ وہ استعداد ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی بشریت دوسرے انسانوں کی بشریت سے بدر جہاں بہتر اور اونچے درجے کی ہو جاتی ہے. اور اسی قبولیت وحی کے استعداد کی وجہ سے ان کے جو حواس ظاہری ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت اور چھونے کی طاقت اور قوت ذائقہ ہے، یہ جو حواس بصری ہیں جن کو 5 سینسز کہا جاتا ہے، 5 سینسز جو ہیں یہ عام انسانوں سے بڑھ جاتے ہیں. میں نے پچھلی نشست میں آقا کریم کے دیکھنے کی قوت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی کہ آقا کریم کے دیکھنے کی طاقت کا کہاں تک ہے، انبیاء کرام کے دیکھنے کی قوت کیا ہے. آج میں ذرا انہی حواس میں سے قوت سامعہ، جو سننے کی طاقت، انبیاء کرام کی، رسولان اعظام کی جو سننے کی طاقت ہے، وہ طاقت کتنی عظیم ہوتی ہے اس کا اندازہ سورہ نمل جو قرآن مجید کی آیت نمبر 27 ہے، اس سورت کے حوالے سے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کے حوالے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کو اللہ پاک نے ہواؤں پر، پرند و چرند پر اور کل مخلوقات پہ حکومت عطا کی، جنہوں نے دعا کی تھی کہ مولا مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ ویسی بادشاہت نہ اگلوں میں سے کسی کو ملی ہو نہ بعد والوں میں سے کسی کو ملی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو یقیناً تم دیکھتے کہ تمام مخلوقات میرے آگے پیچھے اور میرے حکم کے آگے بالکل وہ کھڑے رہتے. اور یقیناً ہے آقا کریم کی بادشاہت تو ہے کل مخلوقات پہ، لیکن آقا نے اس بادشاہت کو ظاہر نہیں کیا. حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تخت ہوا وہ جہاں حکم دیتے وہاں اڑا کر کے لے جاتے. جب ان کا تخت ہوا میں پرواز کر رہا ہوتا تو پرندے آپ کے سروں پہ سایہ کر کے کھڑے رہتے تھے. تو ہمارے آقا کی حکومت بالکل کائنات پہ، لیکن آقا کریم نے اس حکومت کو ظاہر نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت سلیمان نے دعا کی کہ مولا مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو اگلوں میں سے بھی کسی کو نہ ملی ہو اور بعد والوں میں سے بھی کسی کو نہ ملی. تو حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار آپ نے ہوا کو حکم دیا اور وہ
اپنے تخت پہ براجمان ہو کر ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے سفر پہ تھے کہ آپ وادی نمل میں پہنچے. وادی نمل کہ جہاں پہ چیٹیاں رہتی ہیں بڑی کثرت کے ساتھ. اور اسی واقعے کو بیان کرنے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام ہی سورہ نمل پڑا گیا. سورہ نمل. تو جب اس وادی کے قریب ہوئے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان اور ان کے سپاہی وادی نمل کے پاس آئے تو قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. تو چیٹیوں کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ یہ بلکہ جو تھی اس حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ غالباً میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہتا، بہت پہلے یہ واقعہ کو میں پڑھا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک بڑے عالم سے پوچھا یہ سوال، ہے نا. ایک بڑے عالم تھے، میں نے یہ واقعہ کافی پہلے پڑھا تھا لیکن اتنا شیور ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا. ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ جو چاہو وہ پوچھو، جو چاہو وہ پوچھو، میں تم کو جواب دے دوں گا. تو لوگ سوالات کرتے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی اسی مت میں. تو انہوں نے پوچھ لیا کہ حضور یہ بتائیں کہ جو چیٹیوں کا سردار تھا جس نے حضرت سلیمان اور ان کے سپاہیوں کی آمد کے وقت تمام چیٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کے سپاہی بے خبری میں تمہیں کچل دے، تو بتائیں وہ جو وہ سردار تھا کہ سردار تھی؟ ان کے مذکر تھا کہ وہ مؤنث تھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ سوال کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا اور وہ جو کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، اور لوگ سوالات بھی کر رہے تھے اور جوابات بھی دے رہے تھے. بڑے عالم اپنے وقت کے، ان کا نام فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے. تو جب امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ سوال پوچھا کہ وہ جو چیٹیوں کا سردار تھا بتائیں کہ وہ مذکر تھا کہ مؤنث تھا، تو وہ چپ کر گئے. انہیں اس سوال کا جواب نہیں پتا تھا، انہوں نے کبھی غور بھی نہیں کیا تھا. تو کافی غور و خوض کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، آپ ہی بتا دیں کہ وہ سردار چیٹیوں کا مذکر تھا کہ مؤنث تھا. وہ مذکر تھا کہ مؤنث. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی فقاہت، جن کی علمیت اور جن کی مہارت کے حوالے سے یقیناً ایک دنیا یہ کہنے میں بالکل حق بجانب ہے کہ آقا کریم کا وہ ارشاد کہ علم اگر سریا پہ بھی ہو تو اہل فارس میں سے ایک شخص وہاں سے علم کو کھینچ لائے گا، یہ ارشاد امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے. یہ کہنے میں علماء کی ایک جماعت بالکل حق بجانب ہے بالکل. کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ سنیں، وہ جو چیٹیوں کا سردار تھا وہ مذکر نہیں تھا بلکہ وہ مؤنث تھی، وہ مؤنث تھی. اور وجہ تو انہوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ کسی نے دیکھا تو ہے نہیں. آج سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود یہ پتا کرنا مشکل ہے کہ چیٹیوں میں کون مذکر ہے کون مؤنث ہے، وہ چیٹیاں چلتی کیسے ہیں. ایک عالم کا جملہ یہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ چیٹیاں پاؤں کو اٹھا کے چلتی ہیں کہ گھسیٹ کے چلتی ہیں، یہ بات وہ بات ہے کہ جس کا پتہ خودبین سے بھی نہیں چل سکتا. تو انہوں نے جب یہ دلیل مانگی کہ بتائیں کہ وہ چیٹیوں کا سردار مؤنث تھی، کیا اس کی دلیل ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قالت ارشاد فرمایا، قالت نملہ. اور یہ قالت جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ نہیں بلکہ یہ مذکر، یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اور عربی گرامر کے مطابق
جب فاعل جو ہے جو قالت کہ جس نے کہا چونکہ وہ مؤنث ہے تبھی قالت مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہ ورنہ قالا ہوتا. تو یہ قالت جو مؤنث کا صیغہ ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ چیٹیوں کا سردار جو تھا وہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث تھی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قوت استنباط اور فہم قرآن کی یہ ان کی حیثیت تھی کہ اپنے وقت کے بڑے امام بھی ان کے جواب پہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. تو میں کہنا چاہوں گا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب حضرت سلیمان اور ان کے سپاہی وادی نمل کے قریب آئے، قالت نملہ، چیٹیوں کے سردار نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کے سپاہی بے خبری میں تم کو کچل دیں. بے خبری میں، یہ چیٹیوں کے سردار نے کہا بے خبری میں کچل دے، کیونکہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی ظالم نہیں ہوتا، نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر کوئی چیٹی حضرت سلیمان یا ان کے سپاہیوں کے پاؤں تلے آ بھی جاتی ہے تو وہ بے خبری کی وجہ سے ایسا ہوگا، وہ جان بوجھ کر کسی چیٹی کو پاؤں سے نہیں کچلیں گے. انہوں نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حضرت سلیمان اور ان کے سپاہی بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں، بے خبری میں نہ جانتے ہوئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ چیونٹیوں کو بھی اس بات کا شعور ہے کہ نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا، نبی سراپا رحمت ہوتے ہیں. انبیاء اور رسولان اعظام کی جماعت سراپا مہربان ہوتی ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتی. تو جب اس چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں سے یہ کہا تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی بولی کو سن لیا، اور اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولھا، کہ حضرت سلیمان ان کی بات کو سن کر مسکرا پڑے. چیونٹیوں کے سردار کی بات کو سن کر مسکرا پڑے. یہ ہے ایک نبی کی قوت سماعت. وہ جو چیونٹیوں کا سردار وہ جو تھی ان کے سامنے نہیں تھی، سامنے نہیں، وہ وادی نمل کے ابھی قریب ہوئے تھے، کئی میل کی دوری پر تھے. لیکن جب اس نے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کے سپاہی تم کو بے خبری میں کچل دے، تو اس کی بات کو حضرت سلیمان نے سن لیا. آج سائنس کی اس ترقی کے باوجود ہے کوئی ایسا آلہ کہ جس کی وجہ سے چیونٹیوں کی آواز کو سنا جا سکے؟ یہ ہے انبیاء کی قوت سماعت. اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے. آقا نے فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے اور اس میں ایک قدم کی بھی جگہ نہیں مگر اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ آسمان چرچراتا ہے اور آقا نے آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سنا. ایک پتھر جسے جہنم میں ڈالا گیا تھا 70 سال پہلے، جو کہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی. اب بتائیں آسمان کا چرچرانا پھر بھی یہ اس کائنات کے کوڑے کے اندر موجود ہے. آسمان کا چرچرانا یہ کیا سامنے ہم نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ اس کی دوری کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے لیکن نگاہوں کے سامنے ہے نا. جہنم تو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے پرے ایک جگہ ہے. جنت و جہنم ساتوں آسمانوں کے کوروں سے باہر ہے، اور ایک پتھر جو کہ جہنم میں ڈالا گیا تھا 70 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اعتبار سے،
اور وہ اس وقت تک وہ پہنچا نہیں تھا جہنم کی تہ تک، آقا نے اس کی آواز سنی، اس پتھر کی آواز سنی۔ اسی سے سمجھ لیں کہ ایک نبی کی قوت سماعت کس درجے کی ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کو یہیں سے پکاریں تو وہ یہیں سے سن لیں گے، تو بالکل یہ ایسا عقیدہ ہے جو قرآن کی تعلیمات اور احادیث رسول کے مزاج کے مطابق۔ حضرت سلیمان ایک چیٹی کی آواز سن لیتے ہیں، اگر یہاں سے ہم پکارے آقا کو ہماری آواز سن لیں تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اور حضرت سلیمان کے واقعے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ قرآن میں ہے، اس کا انکار کر دیں گے تو گئے کام سے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور قوت شامہ جو سونگنے کی طاقت ہے، اس کے حوالے سے قرآن ہی سے آپ اس واقعے پہ غور کریں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد انہیں یہ ایک مسافروں کی جماعت میں نکالا، مصر میں انہیں بیچا گیا اور قید و بند کی مصیبتیں انہوں نے جھیلی، بالآخر آپ شہ مصر میں، ہے نا؟ وہ پورا واقعہ حضرت یوسف کا قصہ جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین قصہ۔ اور میں نے ایک بار یہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یوسف کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے جو ہیں حسد کی وجہ سے ہمارے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہیں، بھائی جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے وہ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ بظاہر یہ دیکھیں کہ آنے والی راہ میں بڑی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن مشکلات اور پریشانیوں کی راہ سے ہی آگے چل کر آرام اور آسائش کی زندگی تک پہنچا جا سکتا ہے، بغیر کسی جرم کے۔ آپ یا ہم کوئی بھی قید میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کئی برس تک بغیر جرم کیے یہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن ان تمام حقیقتوں کے باوجود کہ اپنے حسد کر سکتے ہیں، اپنے دشمنی کر سکتے ہیں اور بغیر جرم کے سزا ہو سکتی ہے، راہ میں مصیبتیں پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا سبق جو ہمیں سورہ یوسف دیتا ہے، سورہ یوسف دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو بالآخر کامیابی ہمارا ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت یوسف جب شہ مصر بن گئے اور قحط پڑا، ان کے بھائی پہنچے غلہ خریدنے کے لیے، اور جب ان کے بھائیوں کو حضرت یوسف نے بتا دیا کہ میں ہی یوسف ہوں، تو پھر انہوں نے اپنی قمیص بھیجی تھی، اپنے والد گرامی کا حال پوچھا حضرت یعقوب کا کہ میرے والد گرامی کا کیا حال ہے، تو بھائیوں نے عرض کیا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی کھو چکے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ، ان کے چہرے پہ ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اور یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ آپ کے بھائی جب آپ کی قمیص لے کر چلے تو وہ وہاں مصر سے چلے تھے اور یہاں حضرت یعقوب کنعان میں، مگر وہ قمیص لے کر چلے تو حضرت یعقوب نے یہاں فرمایا کہ انی لا اجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ کوئی پوچھے حضور بغل میں جنگل میں کنویں میں آپ کے صاحبزادے یوسف تھے، وہاں پہ خوشبو نہیں آئی؟ اور مصر سے جب ان کی قمیص چلی، ان کا کرتا چلا، تب آپ کو یوسف کی خوشبو آ گئی۔ تو یقین جانیں آپ کو حضرت یعقوب کی روح مبارک یہی جواب دے گی کہ یہ سب قدرت کے انتظامات ہیں۔ کبھی کبھی بغل میں کوئی ہو احساس نہیں ہوتا، کبھی دور ہو پھر بھی محبت کی وجہ سے اس کی خوشبو ہمارے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ قدرت کے انتظامات ہیں۔ ذرا بتائیں نا، قدرت کو یہ پتا تھا
آقا اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ تھا کہ ان مصیبتوں سے گزر کر بالآخر یوسف کو مصر کا بادشاہ بننا ہے، یہ پتا تھا، اس کے انتظامات تھے۔ اگر بتا دیتا پہلے ہی حضرت یعقوب کو تو چونکہ یہ تقدیر تھی، بدل نہیں سکتی تھی۔ حضرت یعقوب دیکھتے رہتے، انتظار کرتے رہتے، کب مسافر لوگ آئیں، ان کو نکالیں، پھر لے کر کے جائیں۔ تو یہ اخلاقی اعتبار سے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا، یہ قدرت کا انتظام تھا کہ حضرت یوسف بغل میں کنویں کے اندر ہے، اللہ پاک نے چھپا دیا، اللہ پاک نے چھپا دیا، کوئی خوشبو نہیں، کوئی خبر نہیں۔ لیکن جب ملنے کی باری آئی، مصر سے حضرت یوسف کا کرتا چلا، اللہ رب العزت نے یوسف کی خوشبو بھیج کر بتا دیا کہ ملن کی گھڑی اب قریب آنے والی۔ تو انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پاتی ہوں، تو یہ پا رہا ہوں۔ یہ ایک نبی کی قوت شامہ ہے، سونگنے کی طاقت۔ اب قوت ذائقہ، آخری باتیں حضرت وقت ہو چکا ہے اور حضرت بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ قوت ذائقہ، چکھنے کی طاقت۔ خیبر کے موقع پہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زہر آلود گوشت پیش کیا گیا، زہر آلود گوشت، تو آقا کریم نے اسے چکھا، زبان میں ڈالا، فوراً بتا دیا کہ یہ گوشت جو ہے زہر آلود، فوراً بتا دیا۔ یہ قوت ذائقہ ہے۔ اگر ہم اور آپ یا کوئی عام انسان زہر آلود کوئی کھانا کھائے تو جب تک زہر اپنا اثر نہ دکھائے تب تک پتہ چلے گا کہ کھانا زہر آلود تھا؟ نہیں پتہ چلے گا نا۔ لیکن آقا کریم نے جیسے ہی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا، فوراً اسے تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ گوشت زہر آلود ہے۔ یہ نبی کی قوت ذائقہ ہے، چکھنے کی طاقت ہے، قوت لامسہ، چھونے کی طاقت ہے۔ قرآن میں یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ ایک نبی کے چھونے کی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم نارے نمرود میں پہنچے، اللہ پاک نے حکم دیا ہے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جانا، بردم و سلامن، اے آگ اللہ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جانا، اور اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا وسلاما، سلامتی والی بن جانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بردن خالی فرماتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جانا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس سے تکلیف ہوتی، اس سے تکلیف ہوتی ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے۔ لیکن آگے اللہ پاک نے فرمایا وسلامن، ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بن جانا، تو اتنی ہی ٹھنڈی ہوئی کہ جس سے جسم کو آرام ملے، راحت ملے، تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ایک نبی کے بدن کے چھونے کی طاقت ہے۔ عام انسان ذرا آگ سے ہاتھ لگا کے دیکھے اور چھو کر دیکھے، اگر وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے تو پھر کہ تو یہ تمام جو حواس ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جن طاقتوں میں ایک نبی عام انسانوں سے انتہائی بڑھ کر ہوتا ہے۔ دوسرے انسانوں کے حواس کسی نبی یا رسول کے حواس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تو حضرت ابراہیم کے چھونے کی طاقت تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھونے کی طاقت۔ آقا کریم سے چھو دیں وہ چیز خوشبودار ہو جائے، آقا کریم کے قدم مبارک جس زمین سے گزر جائیں وہ زمین، وہ گلی اور وہاں کی فضا معطر ہو جائے۔ یہ لمس مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے چھونے کی برکت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ نے باری باری سب بچوں کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا محبت سے۔ آقا کریم بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آقا مسجد سے باہر نکلے اور جو بچے تھے ان کے رخساروں پر محبت سے ہاتھ پھیرا تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، میرے چہرے پر بھی ہاتھ پھیرا، تو فوجدت بِيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُنَّةِ اللَّهِ۔ حضرت جابر بن سمرہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آقا کریم نے اپنا ہاتھ میرے رخسار سے مس کیا، میرے رخسار نے آقا کریم کے ہاتھوں کو چھوا
تو اس وقت میں نے آقا کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسے محسوس کی کہ گویا نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ اپنے ہاتھ کسی عطر فروش کی عطر سے آپ نے باہر نکالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں آپ کی مبارک ہتھیلی اتنی خوشبودار تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم کے دست اقدس آپ کے مبارک ہاتھ ہمیشہ معطر رہتے تھے اور جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو پورا دن اس کی ہتھیلی سے خوشبو آتی رہتی. جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا اس کی ہتھیلی سے خوشبو آتی رہتی تھی. اور جب آقا کریم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے تو بچوں کے درمیان وہ بچہ آقا کی خوشبو کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ وہ خوش نصیب بچہ ہے جس کے سر پہ آقا کریم نے اپنا دست شفقت رکھا. تو یہ لمس مصطفیٰ کی برکت. آقا جسے چھو دے وہ خوشبودار ہو جائے. بچے کو چھو دے بچہ خوشبودار. گلی سے گزر جائے گلی خوشبودار. آپ کا پسینہ خوشبودار. حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو صحابہ کرام رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بہترین خوشبو ہے, اسے ہم اپنی خوشبوؤں میں ملائیں گے تو یہ پسینے کی وجہ سے ہمارے جو عطر ہوں گے وہ زیادہ خوشبودار ہو جائیں گے. تو یہ لمس مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھونے کی یہ برکت ہے. عام انسانوں کے حواس میں یہ کہاں بات ہے؟ عام انسانوں کے حواس کہاں, نبی کے حواس کہاں. اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں انبیاء کرام کی محبت کا چراغ جلائے. انشاءاللہ باقی کی باتیں اگلی نشست